سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بینڈ باجے بج رہے ہیں کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا جو معطل یا سسپینڈڈ پروگرام تھا ریوائیو ہو گیا. آپ جو ہیں وہ وزیر اعظم کو مبارکباد دے رہے ہیں, وزیر اعظم آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں, آپ کے کابینہ کے کلیگ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں, نواز شریف سب کو مبارکباد دے رہے ہیں, اور تو اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی مبارک دے دی, اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا. یہ واقعتاً اتنی خوشی کی بات ہے. isn't it little undignified, مطلب یہ کہ ایک نیوکلیر پاور جو ہے وہ اس کے تمام لوگ جو ہیں ایسی خوشی کی حالت میں ہیں کہ پتہ نہیں کیا منو سلوا اتر آیا. تو یہ المیہ ہے اس ملک کا کہ ہم اپنی چادر دیکھ کے پیر نہیں پھیلاتے اور ہمیشہ اپنے چادر کے باہر ہم نے رہا ہے. وی ہیو لیو ناٹ لیو ود ان آور مینس بٹ بیونڈ آور مینس. تو ہم اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کرتے ہیں, اس لیے ہم کو دنیا بھر سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں, قرض مانگنے پڑتے ہیں. سعودی عرب ہو گیا, قطر ہو گیا, اور میں آپ کو بتاؤں یہ ڈیتھ بائی 1000 کٹ سے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کرنا. جس دن میں نے وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کی کہ سر بہت ارجنٹ ہے آپ فون کریں قطر کو, تو پرائم منسٹر صاحب بول رہے ہیں یار مفتاح تو یہ کیا کروا رہا ہے مجھ سے, بیکاری بنا رہا ہے. لیکن میں کہا نہیں سر ابھی تو کرنا ضروری ہے. اور میں آپ کو قسم سے بتا رہا ہوں کہ جب وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ مفتاح مبارک ہو تم کو, تو اسی سینٹنس میں انہوں نے کہا کہ لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں بھی یہ بات سمجھتا ہوں, وزیر اعظم صاحب نے آج بھی مجھے صبح یہ کہا کہ دیکھو مفتاح یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم بار بار جا کے آئی ایم ایف سے لون لیتے ہیں. سر ہم 22 پروگرامز کر چکے ہیں, لیکن آپ کو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں پونے 4 سال میں خان صاحب نے 20,000 ارب روپے کا قرض لے لیا, جو کہ 78% ہے یا 69% ہے, 79% ہے جو پاکستان نے پچھلے 71 سال میں قرض لیا تھا. یہ بات ہے نا. پچھلا سال نکلا ہے اس کے اندر $80 بلین کا امپورٹ کیا انہوں نے, $80 بلین کا امپورٹ کیا. اس کے سامنے ایکسپورٹ صرف 31 بلین کی تھی, اور 30 بلین کا آپ کا ریمیٹنس آیا. پھر بھی 19 بلین کا گیپ ہے. 17.5 بلین کا جو ہے وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. جس دن آپ نے مفتاح اسماعیل کو یہ قلمدان دیا ہے, $10 بلین آپ نے دیے اور بولا کہ بھائی تم کو اگلے سال $21 ارب دینے ہیں, اس کے علاوہ تم کو 33 بلین کی ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ تو ڈیفالٹ پہ چھوڑ کے گئے تھے, آپ نے تو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ چھوڑ دیا تھا. تو ہم نے یہ کرا ہے, ہم خوشی اس بات کی نہیں منا رہے خدا نخواستہ کہ ہم نے آئی ایم ایف سے لون لے لیا. خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو دیوالیہ پن سے بچا لیا. اور یہ بڑی معیوب بات ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کے پاس $600 ارب رکھے ہوئے ہوں, بنگلہ دیش کے پاس $40 ارب ہوں, اور مفتاح اسماعیل یا ہمارے اسٹیٹ بینک میں جو ہے وہ صرف $10 بلین بھی نہ ہوں. یہ کوئی ہم سے 600 گنا زیادہ یا 60 گنا زیادہ تو ہوشیار نہیں ہے نا, یا ہم سے زیادہ 60 گنا زیادہ تو کوئی قابل نہیں ہے. تو یہ ہماری گورننس کا فیلئر ہے. اور میں صرف عمران خان کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن عمران خان کی جو بد انتظامی تھی وہ ایک ڈیفرنٹ ریکارڈ پہ تھی. جس قسم کا فستائیت اور جھوٹ یہ بولتے تھے اسی قسم کی بد انتظامی بھی کرتے تھے, اور یہ ایک ڈیفرنٹ لیول پہ تھی جب جا کے اتنا قرضہ لیا انہوں نے. واپس آئی نا آئی ایم ایف کا ریوائیول آف دا آئی ایم ایف پروگرام, اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام تر یہ جو اس کی پازیٹیوٹی ہے جو آپ نے بیان کی, کس طرح ہم ڈیفالٹ پر کھڑے ہوئے تھے, اور آپ کی پریس کانفرنس آپ کے ٹویٹس میں بڑے واضح ہیں, مجھے اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, باقی انٹرویوز بھی آپ کے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی امپلیمنٹیشن کا اثر پاکستان کے عوام پر کیا پڑے گا. جو ان کی پریس ریلیز آئی ہے اس کے اندر وہ آپ کو بجلی کی سبسڈیز کے حوالے سے, فیول چارجز کے حوالے سے, وہ منی ٹائٹ منی کنٹرول کے حوالے سے انہوں نے جو بینچ مارک سیٹ کیے ہوئے نا مفتاح صاحب, پریس ریلیز سے تو واضح ہو گیا کہ انہوں نے 1 انچ نہیں ہٹنا. جس سے مراد یہ ہے کہ اکانومی سلو ڈاؤن کرے گی, لوگوں کے اوپر برڈن اور بڑھے گا, اور آپ ان کو امپلائمنٹ اور ریلیف فراہم کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. تو اس پہ تو لوگوں کو بتانا چاہیے نا کہ ان کے ساتھ آنے والے دن میں ہونے کیا لگے. طلعت بھائی, جو مشکلات ہونے کی تھیں زیادہ تر وہ مشکلات ابھی آلریڈی ہو چکی ہیں. سچی بات یہ دیکھیں, بجلی بڑھ گئی ہے, پیٹرول بڑھ گیا ہے, ڈیزل بڑھ گیا ہے, مطلب یہ ساری چیزیں مشکل فیصلے کر چکے ہیں, ٹیکس ہم زیادہ لے چکے ہیں, یہ سب چیزیں ہم کر چکے ہیں. اس کے بعد آئی ایم ایف نے جا کے ہم کو یہ وہ دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں جس طرح انہوں نے ہمیں یہ جو کروایا ہے, انہوں نے مشقیں کروائی ہیں, جو ہم نے وہ ساری چیزیں کر لی ہیں. تو جو مسائل آنے تھے وہ کر لیے. میں گزارش یہ کرتا ہوں میرے بھائی بہنوں کو, میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ کم کرنا اور گروتھ کو لانا فائنانس منسٹر کی اولین ترجیح ہوتی ہے, لیکن مجھے وہ موقع نہیں ملا. میں تو صرف ڈیفالٹ ہی بچاتا رہا ہوں. لیکن اب جب کہ یہ ہو چکا ہے اور پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف آ رہا ہے, تو ہم ظاہر ہے کہ کوشش کریں گے مہنگائی کم کرنے کی. لیکن پھر آپ دیکھیے کہ اب جب ہم نے مہنگائی کم کرنے کی کوشش کے اوپر کانسنٹریشن کرا تو فلڈ آن کھڑا ہے. اب 50 روپے کا جو پیاز ہے وہ 250 روپے یا 350 روپے کلو ہو جائے,
جو ٹماٹر جو ہے وہ 400 روپے کلو ہو جائے، فلڈس کی وجہ سے سپلائی لائنز کٹ گئی ہیں، کراپس ڈیمیج ہو گئے ہیں، تو اس میں معاشی پالیسی کا تو قصور نہیں ہے، لیکن اس کا بھی جو تدارک کرنے کے لیے آج ابھی میں نے سائن کی ہے سمری پرائم منسٹر صاحب کے لیے کہ ہم ٹیکس معاف کر دیں سارے امپورٹ پہ ٹماٹر وغیرہ کے، پیاز وغیرہ کے، اور میں نے یہاں تک کہا ہے کل کی پریس کانفرنس میں کہ اگر ہندوستان سے منگوانا ہو تو وہ منگوائیں خدارا، اگر وہاں پہ 20-30 روپے کلو ٹماٹر مل رہا ہے اور یہاں پہ 400 روپے مل رہا ہے تو یہاں کے کنزیومرز کو تھوڑا بریک دیں۔ تو ہندوستان کے ساتھ اس قسم کی ایمرجنسی میں تجارت کے اوپر آپ کی پالیسی کیسے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ جلدی ریلیف چاہیے نا، کیونکہ وہاں سپلائی چین تو ساری ڈسرپٹ ہو گئی، میں تو جلدی بہت فیصلے کرنے ہوں گے نا اس پہ۔ میں تو بہت کلیئر ہوں، بالکل کلیئر ہوں میں اپنے ذہن کے اندر کہ ہندوستان سے ہم کو فل فور جو ہے وہ لینڈ روٹ واگا بارڈر کے تھرو امپورٹ کر لینا چاہیے اسینشل کموڈیٹیز، اسینشل فوڈ کموڈیٹیز۔ آپ اور چیز نہ کریں لیکن کھانے پینے کی ضروری اشیاء جو اس وقت نہیں ہیں، پاکستان میں شارٹیج ہو گئی ہے، فوڈ شارٹیج ہو گئی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں طلعت بھائی، یہ ہسٹورک فلڈز تھا، یہ 100 سال کے اندر ایسے فلڈز نہیں آتے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا فلڈ نہیں آیا ہے۔ پورا آپ کا بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، سندھ آپ کا ڈوبا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس قسم کی بارش ہوئی ہے۔ سندھ کے اندر آپ کا پیاز جو ہے وہ زیادہ تر سندھ میں گرو ہوتا ہے، وہ کراپ ڈسٹروائے ہو گیا ہے۔ آپ کے ناردرن سندھ کے 4 ڈسٹرکٹ کے اندر پورے کاٹن کراپ ڈسٹروائے ہو گئے ہیں۔ آپ کے جو فارمرز ہمارے جو تھے ساؤتھ پنجاب میں، سندھ میں، جو اپنے گھروں میں رکھتے تھے ویٹ، وہ بیچاروں کو ڈوب گیا ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ مویشی آپ کا ہندوستان کی دلچسپی کتنی ہے یہ ہم سے انگیج کرنے میں اس پر؟ سر وہ اس کا مجھے نہیں پتا ہے، کم از کم اب وہ اگر دے تو ٹھیک ہے، دے نہ دے تو وہ اس کا ثواب دیجیے، لیکن میں کم از کم خود رکاوٹ نہیں ڈالوں گا۔ ہندوستان کی دلچسپی کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ نہیں ظاہر ہے، پھر یہ تو پالیسی میجر کیا ہوا جب آپ نے گراؤنڈ ریالٹی نہیں اسیس کی، کوئی نہ کوئی تو انڈیکیشن وہاں سے ہوگا۔ سر میں تو میری حکومت سے کم از کم یہ ہٹوا سکتا ہوں نا، پھر ہماری فورن آفس ہے ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ان سے بات کریں، یا دوسرے جو ہیں ہمیں انٹرنیشنل ایجنسیز نے بھی اپروچ کیا ہے، جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں کہ ہم وہاں سے کھانا لے کے آنا چاہتے ہیں، اس سے یہ بات آگے نکلی ہے، تو وہ خط جو بھی کر رہے ہوں گے وہ کر لیں گے۔ مجھے ہندوستان کا سچی بات ہے کہ میں نے ان سے میرا کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، تو مجھے نہیں پتا ہے ایز فائنانس منسٹر آف پاکستان۔ میں صرف اپنا یہ جو ہے وہ اپنا معاملہ ٹھیک کر لوں گا، پھر اگر کوئی انٹرنیشنل ایجنسی لے کے آنے چاہتی ہے یا جو بھی مطلب جس طرح بھی آتا ہے وہ پھر راہ ہموار ہو جائے گی۔ ذرا میں اس پہ واپس آؤں گا 1 منٹ میں، آپ سے میں آئی ایم ایف کے پروگرام پر واپس جاؤں۔ تو یہ اگلا ریویو اکتوبر نومبر میں ہونا، کب ہونا اگلا ریویو؟ سر 3 مہینے بعد ہوتا ہے، اب تو مجھے پتا بھی نہیں ہے، میرا خیال ہو سکتا ہے نومبر میں ریویو ہو جی۔ تب تک آپ ہوں گے فائنانس پھر تو یہ طلعت بھائی ریویو کل ختم، تب تک آپ ہوں گے فائنانس میں؟ سر جس دن میں اسی کا جواب دے رہا ہوں سر، یہ مجھے نہیں پتا۔ دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آج میں گھر تک شام تک پہنچ سکوں گا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ نہیں وہ میں نوٹیفیکیشن کی بات کروں نا، آپ نے نوٹیفیکیشن کی اینڈ ڈیٹ کب ہے؟ نہیں نوٹیفیکیشن میرے خیال سے اکتوبر 18 کو یہ ختم ہو جاتا ہے، اکتوبر 15-18 کو میں نے حلف لیا ہے، تو اس وقت ختم ہو جائے گا۔ تو ضمانت ہے نا، پھر ضمانت ہے نا کہ آپ تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں گے، کیونکہ کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے اس میں۔ سر دیکھیں میں ایسے ہی کام کر رہا ہوں کہ ایز اف یہ میں آخری مطلب اپنی زندگی کے آخری دن تک ادھر کام کروں گا۔ میں اس طرح نہیں سوچتا ہوں کہ میں 6 مہینے کے لیے کام کر رہا ہوں یا 2 مہینے کے لیے کام کر رہا ہوں، اس طرح سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ وی پلان فار دا لانگ ٹرم۔ شہباز شریف بھی اس طرح کام نہیں کر رہے کہ ان کی صرف 1 سال کی حکومت ہے، ہم اس طرح سوچ لیجئے کہ پلان کر رہے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی ہماری حکومت ہوگی، لیکن آپ کام اس طرح کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس میں۔ یہ دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، کتنی کوشش کر لی شوکت ترین صاحب نے، تیمور جگڑا صاحب نے، عمران خان نے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے منظور تھا کہ وہ ہو گیا ہمارا پروگرام۔ تو آپ اگلے ریویو کا بھی نہیں ابھی اس کو بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس کو تو بھگتا لیں یار، ابھی اس سے فارغ ہوئے، اگلے ریویو کی طرف نہیں دیکھ رہے آپ، لیکن اگلے 3 مہینے کروشل ہوں گے۔ آج تو کم از کم آپ اگلے 3 مہینے تو کروشل ہوں گے، ہر 3 مہینے کروشل ہوں گے۔ میرا وزیر اعظم جو ہے اس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ وہ پاکستان کو معیشت میں اسٹیبل کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید اس کو اسی لیے وزارت عظمیٰ اس وقت دی ہے کہ ملک میں بہت تکالیف ہیں،
جو فلڈز اس وقت ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان جیسا وزیر اعظم جو ہے، جو صبح 11-12 بجے آتا تھا اور 6 بجے چلے جاتا تھا، وہ اس فلڈز کا سامنا کر سکے، جس کے اندر دن میں وہ 4 میڈیا کی میٹنگ کرتا تھا، وہ فلڈز کا یہ سامنا باتوں سے نہیں ہوتا۔ تو صحیح وقت پہ شہباز شریف وزیر اعظم بنا ہے، گو کہ بہت مشکل ہے، اللہ نے ہم کو آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی حکمت تھی۔